ذوالفقار علی بھٹو نے اور جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ ہے، اور اس شہر کے عوام کے ساتھ ساتھ پورا ملک کے عوام مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو پھر ایسی حکومت ہوگی جو ان لوگوں کا نمائندگی کر سکے، ان کے جو مسئلے ہیں ان کے حل نکال سکے. اور ہمارا تاریخ بھی یہی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آئی ہے تو ہم نے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کیا ہے. ویسے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا تو کوئی سیاسی مخالف ہی نہیں، کوئی ایسا سیاسی جماعت نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ جماعت جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا مخالفین ہے، سیاسی مخالف. پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر مقابلہ ہے تو اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ وعدہ ہے اس شہر کے عوام سے کہ ہم مل کے محنت کریں گے اور آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے. یہ بتائیے گا، پیپلز پارٹی جو ہے شروع سے ہی اس کا منشور رہا ہے روٹی کپڑا مکان. اگر ان فیوچر اقتدار سو لیٹس وی ڈو ناٹ ڈو واٹ وی ہیو ٹو ڈو اسی اصولوں کو، انہی نعرے کو ہم نے حقیقت میں تبدیل کرنا ہے. ماضی میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ لے کر آیا تھا جو روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچا کے ان کو مہنگائی اور غربت سے ایک قسم کا تحفظ پہنچایا تھا. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی میں یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بھی، مزدوروں کے لیے بھی، کسانوں کے لیے بھی اسی قسم کا ایک کارڈ بنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم جو عام عوام ہے ان کو ریلیف پہنچائیں. ہم جن کو ضرورت ہے ان کو ہم نے اس مشکل وقت میں مدد پہنچانا. اچھا بلاول صاحب بتائیے گا کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو آپ پنجاب کے اندر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور زرداری صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ہم ایک بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، وہ سرپرائز کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان کے ساتھ ساتھ تو پورے پاکستان میں سرپرائز دیں گے، اور ہم بالکل محنت کر رہی ہیں صوبہ پنجاب میں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، خاص طور پہ پنجاب میں، تو ہم اچھا خاصا سرپرائز دلوا سکیں گے. صاحب نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، مگر ابھی بھی متعدد حلقوں میں جو ہے وہ اگر مگر کی صورتحال ہے. کیا الیکشن ہوں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کن جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کئی ایک جماعت ہے، مخصوص جماعت ہے جس پر بین لگایا جا رہا ہے، اس کی الیکشن میں شرکت پر آپ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعتیں کے دروازے ہر کسی کے لیے سیاسی ڈائیلاگ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتے ہیں. اس وقت اس ملک میں ایک قسم کے حالات ہے کہ پولرائزیشن اور ہائپر پارٹیزن ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے. یہ نفرت کی سیاست عروج پہ ہے، تقسیم کی سیاست اس عروج پہ ہے، اور ہمیں اس بخار کو توڑنا پڑے گا. ایک سب کو ساتھ ملا کے اس ملک میں عوام کے مسائل کے، ملک کے مسائل کے حل نکالنا پڑے گا. تو یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا سوچ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی کے تحت کام کرتے رہیں گے. بلاول صاحب اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کتنے مارجن سے آپ دوسری سیاسی جماعتوں کو شکست دیں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں اگر ہمارا حکومت بنتا ہے تو میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام اس ملک کے صوبے سے تعلق رکھنے والے تمام طبقے جو ہے، ہم سب مل کے اس وقت جو ملک کے مسئلے ہیں، جو معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا معاشی بحران ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اس سے نکلنے کے لیے میرا نظر میں، میرا خیال میں ہمیں کچھ نئے قدم اٹھانے پڑیں گے. ایک نیا سیاست متعارف کروانا پڑے گا. جو پرانے روایتیں ہیں، جو تقسیم اور نفرت کی سیاست کو عروج پہ لے کر آئے ہیں، ان کو چھوڑ کے
ایک ایسا نیا سمت، ایک نیا ڈائریکشن اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے ملک کے عوام کو دینے پڑیں گے. سب کو یہ سمجھانا پڑے گا، اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں اور ہم سب اپنا ملک کا ترقی چاہتے ہیں. کامریڈ زبیدہ شہین کے گھر آپ آئے ہیں، ان کی پارٹی کے لیے خدمات پر بھی کچھ الفاظ کہہ دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے ان سے ملاقات کی ہے اور کیا کہا. دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، خاص طور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لاہور کے کارکن ہیں، وہ بہت ہی بہادر ہے، بہت ہی وفادار ہے اور اتنے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ دیا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک مہینہ کے سختی کے بعد پورے کے پورے پارٹیز ٹوٹ جاتی ہیں. یہ وہ جماعت ہے جن کے کارکن ہمارے ساتھ کھڑے رہے ضیاء کی آمریت میں، ایوب مشرف کی آمریت میں، اور میاں صاحب کا جو پہلے دور حکومت تھا، دوسرے دور حکومت تھا، وہ آمریت سے کم نہیں تھا. اس دور میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو ہم ان پہ فخر کرتے ہیں، ان پہ میں آئی فیل پراؤڈ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ نظریاتی جیالے ہیں جو ہمارے منشور ہمارا نظریہ کے خاطر اتنے قربانیاں اٹھائے ہیں تاکہ اس ملک میں جمہوریت اور اس ملک کے عوام کی ترقی کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہیں. تو اسی سلسلے میں میں آج یہاں موجود ہوں. انشاءاللہ اسی طریقے سے میں اپنے تمام جو کارکن ہیں، جو پرانے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو آج کل کے نوجوانوں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے بڑوں سے پوچھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے اس ملک میں سیاست کیسا تھا، اس ملک میں غریبوں کا، مزدوروں کو، کسانوں کے پاس حق کیا تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد ہم نے کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ سب انفارمیشن جو آج تک ان سے محروم رکھا گیا، ہمارا میڈیا پہ اجازت ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہم اپنے عوام کو بتائیں، جب یہ انفارمیشن ان کے پاس آئیں گے تو ضرور پاکستان کے عوام ایک ایسا ترقی پسند سیاسی جماعت جو چاروں صوبوں کو نمائندگی کرتے ہیں اور جو خاص طور پر مظلوموں کو، غریبوں کو آواز دلواتا ہے، ان کے ساتھ ضرور دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.